پسے گماں بھی وہی، نشان تمام اسی، نشان تمام اسی کے، بے نشان بھی وہی، وہ ذات فہم شعور و خیال سے آگے، وہ ذات فہم شعور و خیال سے آگے، ہر ایک شے سے عیاں ہے مگر نہاں بھی وہی، ہر ایک شے سے عیاں ہے مگر نہاں بھی وہی، ظہور جس کا ہر ایک جا وہ ہر جگہ موجود، ظہور جس کا ہر ایک جا وہ ہر جگہ موجود، اسی کے عرش پہ جلوے مکین جاں بھی وہی، اسی کے عرش پہ جلوے مکین جاں بھی وہی، اور سرور نقشبندی صاحب کا مقطع ہے، وجود جس نے دیا بے وجود سرور کو، وجود جس نے دیا بے وجود سرور کو، ہری کرے گا پسے مرگ شاخ جاں بھی وہی، ہری کرے گا پسے مرگ شاخ جاں بھی وہی، نشان تمام اسی، نشان تمام اسی کے، بے نشان بھی وہی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بارک اللہ، تقبل اللہ ذالک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ، صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، خواتین کی تربیت، کیونکہ ان کے ذمے ہے افراد سازی، بچوں کی تربیت، تو سیکھنا پڑے گا حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انداز تربیت، کیونکہ جس نے بھی اپنے کردار کو سنوارنا ہے، سدھارنا ہے، جو چمکنا چاہتا ہے، جو نکھرنا چاہتا ہے، اسے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رجوع کرنا ہوگا، کیونکہ ساری عزتیں اسی دہلیز سے عطا ہوتی ہیں، وہاں سے اشارہ ہوتا ہے، بندہ سنورنا شروع ہو جاتا ہے۔ جناب، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد سے آغاز کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ بے شک تحقیق مسلمانوں پہ یا مؤمنین پہ اللہ کا احسان ہوا۔ یہ جو من کا لفظ ہے یہ عربی میں احسان کے لیے آتا ہے۔ ہم سب
حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر بار احسان ہیں. وہ عرب کا معاشرہ وہ تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہوا، وہ بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جانا، وہ کسی کا اپنی بیوی کی، بیٹی کی، بچی کی، بہن کی عزت نہ کرنا، وہ حضور کا تشریف لانا، وہ معاشرے کا سدھر جانا، وہ ماں کے قدموں تلے جنت کا آ جانا، وہ بیٹی کی تکریم کا بڑھ جانا، وہ بہنوں کی عزت کا بڑھ جانا، یہ سب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا فیض ہے، برکت ہے. اور آج ہم اسی کو سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں اور آپ کو خراج تحسین پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. طبقہ نسواں کی جماعت اللہم اجعلنا من النساء الصالحات. حضور جان عالم ویسے تو محسن کائنات ہیں، محسن انسانیت ہیں، لیکن طبقہ خواتین پہ آپ کے خاص احسانات ہیں. آج یہی موضوع بھی ہے. پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس خوبصورت آواز سے ہم نے آغاز کیا ہے، یہ بہت قابل احترام ہے اور یوں تو بہت حوالے ہیں اور بڑے جامع حوالے ہیں، لیکن جب بات ہوتی ہے کہ آپ حمد و ثنا پیش کرنے والی ہیں اور بڑی خوبی کے ساتھ کلام کا انتخاب اور تمام معاملات میں جو یعنی آپ کو جو چناؤ اور انتخاب ہے نا، میں اس کی فین ہوں، میں آپ کی بھی فین ہوں. ہم انہیں سلام عرض کرتے ہیں. ہمارے ساتھ محترمہ تابندہ لاری صاحبہ تشریف فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو ہم پڑھنے والے ہیں نا، اگر شاعر بات نہ وہ کہے دل سے لگنے والی، ہمارے پڑھنے کی کوئی بات نہیں ہے. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب نقشبندی نے بہت خوبصورت، ڈاکٹر صاحب نے بہت پیارا کلام گایا. میں نے کوشش کی ہے بس. ماشاء اللہ. میں آپ کی سمت آؤں گی. ہمارے جو اسکالرز ہیں ماشاء اللہ، ہمارے پینلسٹ، میری پہلی مہمان اسکالر، کیو ٹی وی کی جانی پہچانی شخصیت، آپ سب کی پسندیدہ، ہماری پسندیدہ، ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحبہ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. ماشاء اللہ. ہم 1500 سالہ جشن ولادت منا رہے ہیں. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آپ کو بھی، دیکھنے والوں کو بھی بہت شکریہ. خیر مبارک. ہماری دوسری مہمان اسکالر ماشاء اللہ نوجوان نسل کی نمائندہ اسکالر اور بڑی خوبی کے ساتھ فکری اور اصلاحی گفتگو آپ کا خاصا ہے. ہم سلام عرض کر رہے ہیں زرمینہ ناصر خاکوی صاحبہ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. زرمینہ آپ کو بھی خوش آمدید اور ماہ ربیع الاول کی مبارک ساتھ ہیں. آپ کو بھی بہت بہت خیر مبارک. بہت شکریہ. خوش رہیے. ہم سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحبہ مجھے یہ بتائیے کہ ہم سبھی حضور کے زیر بار احسان ہیں، لیکن طبقہ خواتین اب بینگ یعنی لیڈی ہمیں کرنا چاہیے نا اس بات کو ایکنالج، خواتین کے ساتھ حضور کا برتاؤ. شکریہ ندا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. صدق اللہ مولانا العظیم. دیکھیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے قبل جو طبقات بہت زیادہ محرومیوں کا شکار تھے، ان میں سر فہرست خواتین، غلام اور یتیم بچے نظر آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن انسانیت ہیں اور آپ ان میں سے ہر طبقے کے لیے بھی آپ محسن ہیں کہ آپ نے اسے پستیوں سے اٹھایا، عزت و تکریم کی بلندیوں پر لا کر کھڑا کر دیا. سبحان اللہ. تو خاص طور پر آج ہم خواتین کے حوالے سے چونکہ بات کر رہے ہیں، تو وہ بیٹیاں جنہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اور جن کی کوئی عزت نہیں تھی، جنہیں حقیر، کمزور اور مملوک سمجھا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزت، احترام اور ملکیت کے اس درجے پر فائز کیا کہ اس کے ہر روپ میں مردوں کو کفیل بنایا، ان کو قانوناً پابند کیا کہ اس خاتون کی عزت بھی کرنی ہے، احترام بھی کرنا ہے اور اس کی کفالت بھی کرنی ہے. اور اگر وہ کفالت نہیں کرے گا تو اللہ کی بارگاہ میں وہ گناہگار ہوگا اور اسے جواب دینا ہوگا. ڈیوٹی لگا دی مردوں کی. ڈیوٹی لگا دی. یہ ہم کیوں نہ ہم فخر کریں، فخر کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں اور سرکار دو عالم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں. ہم یہ کیوں کہیں کہ بھائی اللہ نے سردار بنایا ہے، حاکمیت دی ہے، Exactly. ان کی ڈیوٹی بھی تو لگ گئی. جی، گھر کی ملکہ بنا دیا، گھر کا مالک بنا دیا اور ملکیت کا حق دیا اسے، عزت کا حق دیا، رازداری کا حق دیا اسے، کفالت کا حق دیا. اور پھر آپ دیکھیں تو ہر شعبے میں بیٹی ہے تو اسے جینے کا حق دیا. پہلے تو اسے زندگی کا حق دیا، تعلیم کا حق دیا، تربیت کا حق دیا، اسے حق کے وراثت دیا جو پہلے نہیں تھا. کبھی بھی اس کو ملکیت نہیں دی گئی تھی. وہ بیوی بن کر آئی اس شوہر کے گھر میں تو اس شوہر کی طرف سے اسے حق مہر دیا. نکاح میں بھی اس کی مرضی کا جاننا پوچھنا لازم قرار دیا. اس کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا.
پہلے ایسا نہیں تھا. پہلے ایسا نہیں تھا. پہلے تو عجیب صورتحال تھی. وہ میں چاہوں گی کہ زرمینہ جب اپنی باری پر بتائیں گی کہ کیا صورتحال تھی. تو اب واپس آتے ہیں. دیکھیں ایک تو ہے کہ ہر روپ میں اسے عزت دی. بیٹی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتنی بار ہم نے بیان کیا, سیدہ کائنات کے بے شمار مثالیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, ان کا بوسہ لیتے ہیں, ان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں, سفر پر جانے سے پہلے ادھر جاتے ہیں, سفر سے تشریف لاتے ہیں تو پھر گویا آپ کا چل کر جانا بیٹی کے گھر سنت بن گیا, عبادت بن گیا. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازواج کے ساتھ کتنے حسن سلوک سے پیش آتے. پھر ہم آئے معاشرے کی طرف. دیکھیں کتنے واقعات موجود ہیں. ایک بوڑھی دیوانی عورت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانماز پر کھڑے ہیں, امامت کے مصلے پر ہیں. وہ آ کر آواز دیتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مصلہ چھوڑ دیتے ہیں. وہ دیوانی عورت آپ کا ہاتھ پکڑتی ہے, مدینہ پاک کی گلیوں میں آپ کو لے کر پھرتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بات سنتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں یہ تو دیوانی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پکارا اس نے کس کو ہے. اللہ تو ان دیوانوں کی بھی سنی جاتی ہے وہاں. اللہ. اسی طرح آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں آتا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک. وہ ایک خاتون آتی ہیں, وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے زوج کے بارے میں بات کرتی ہیں تو اللہ نے ان کی بات سنی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گویا خواتین آتی ہیں, اپنے مسائل بھی بتاتی ہیں, اپنی حاجتیں بھی بیان کرتی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی بھی لیتی ہیں. ایک دن مقرر ہے جب آپ انہیں باقاعدہ ان کی تربیت فرماتے ہیں. وہ مسجد جو اللہ کا گھر ہے اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. عید پر حکم ہوتا ہے کہ اگر ایک چادر ہے تو دونوں اوڑھ کر آ جاؤ. تو اس طرح ایک خواتین کو اس مین سٹریم میں جگہ دی عزت اور احترام کے ساتھ. سبحان اللہ. اس موقع میں رحمت بھی انہی کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیکھ رہے ہیں اس ذرائع ناچیز کے ساتھ, اور میں بڑے فخر سے بڑے غرور سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو ہر طبقے پہ ہی احسانات ہیں, لیکن ہم بہت زیادہ آپ کے زیر بار احسان ہیں کیونکہ ہم طبقہ خواتین سے تعلق رکھتے ہیں, اور خاتون کو جو تکریم ملی ہے وہ آپ کی آمد سے ملی ہے. اور اسی حوالے سے آج ہم کلام بھی کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ اسکالرز موجود ہیں, ہماری تابندہ آپا تشریف فرمائیں. خواتین سے حسن سلوک کی تاکید, یعنی تاکیدی اسلوب یہاں اختیار فرما رہے ہیں. حسن سلوک سے پیش آؤ, نازک آپ گینے ہیں, ٹھیس نہ لگ جائے. کیا کہیے گا؟ شکریہ ندا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت پیارا پروگرام اور بہت ہی عمدہ موضوع. فی زمانہ اس موضوع پر گفتگو کرنے کی بہت زیادہ ضرورت اس لیے بھی ہے تاکہ دیکھنے والی اور ہم سب ہی خواتین کو یہ اندازہ ہو سکے کہ ہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے احسان عظیم ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا کرم فرمایا, ہمارے حقوق متعین فرمائے گئے تاکہ خواتین جان سکیں اور پھر خوش اسلوبی کے ساتھ بحیثیت ماں بہن بیٹی معاشرے میں اپنا پارٹیسپیشن دے سکیں, کیونکہ انہوں نے سیرت سازی کرنی ہے, افراد سازی کرنی ہے, ذہن سازی کرنی ہے اور کردار سازی کے عمل کو انجام دینا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا ذکر ہے کیونکہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہونا زندگی کے ہر شعبے کو زندگی بخشتا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہماری اعمال صالح سے بنی عمارت کو روشنی مہیا کرتی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواتین کے حقوق بھی متعین فرمائے, بڑی رحم دلی کے ساتھ, محبت کے ساتھ ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید بھی فرمائی. قرآن پاک میں سورہ آل عمران کے اندر ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو تشریف لائے اس احسان عظیم کا ذکر بھی ملتا ہے اس آیہ مبارکہ کے اندر. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یعنی ایج آف اگنورینس کا بھی امتیاز باجی نے ذکر کیا کہ اس وقت کیا صورتحال تھی. تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل کے پھول کھلائے, صدق کی خوشبو پھیلائی, اجڑے ہوئے دلوں کو بسایا, ایمان اور حق کا چراغ جلایا, یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھا, خواتین کو عزتیں, رفتیں, مراتب عطا ہوئے, ان کے مدارج میں بلندی عطا ہوئی اور رسپیکٹ سے ان کو نوازا گیا. اب آتے ہیں اس جانب کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہدایات عطا فرمائی اور جو تاکیدی ارشادات عطا فرمائے کہ بحیثیت ماں بہن بیٹی ایک خاتون کو رسپیکٹ دی جانی چاہیے. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جب حاضر ہوتا ہے تو آپ صلی
اللہ علیہ وسلم اس کو فرماتے ہیں, یہاں میں اختصار کے ساتھ کوٹ کروں گی, کہ تم پر سب سے زیادہ حق تمہاری ماں کا ہے. 3 بار تاکید ارشاد فرمایا گیا, یعنی ماں کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنا ہے, اف تک نہیں کہنا, جھڑکنا نہیں ہے, ان کی خدمت کرنی ہے, ان کی نیڈز کا خیال رکھنا ہے, ان کے لیے اپنے بازوؤں کو بچھا دینا ہے, ان کا ادب و احترام کرنا ہے, گویا ان کی دعائیں بھی سمیٹ لینی ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ جب کسی کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے تو خالہ کے ساتھ اس نے سلوک کی بھی تاکید فرمائی گئی. اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی رضائی محرمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے چادر مبارک بچھا دیا کرتے, ان کا اکرام فرمایا کرتے تھے. اور ایک شخص حاضر ہوا کہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں زندہ ہے, تم ان کی خدمت کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. پھر بیٹی کے کردار کو کس طرح سے اپلفٹ کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ بیٹیوں کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ, اور جس نے 3 بیٹیوں کی عمدہ طریقے سے پرورش کی, ان کے حق کفالت کو ادا کیا اور ان کا نکاح کر دیا, تو وہ جنت میں میرے ساتھ بروز قیامت میرے ساتھ اس طرح سے ہوگا جیسے 2 مبارک انگلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوائن کر کے دکھائیں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی 2 بیٹیاں ہوں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے بھی یہی ہے. اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر ہم ایک بیٹی کا پوچھتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہی ارشاد فرماتے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو لاسٹ ایڈریس ہے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا. ازواج مطہرات کے حوالے سے بھی تاکید ارشاد فرمائی کہ اپنی زوج کے ساتھ, ازواج کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ, اور میں تم سب سے بہتر اپنے گھر والوں کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنے والا ہوں. ان کی دل جوئی کا بھی اہتمام کرتے, ان کو خوشی غمی میں سپورٹ کیا کرتے, ان سے مشورہ کیا کرتے تھے, گویا اس طرح سے ان کو رسپیکٹ دی جا رہی ہے اس سوسائٹی کے اندر, اس دور جہالت کے اندر جب ایک بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو نازک آبگینے قرار دیا, کرسٹل کی مانند, کہ ٹو ہینڈل دیم ود کیئر. اور ایک مرتبہ خواتین تشریف لے جا رہی تھی, جب اونٹ کی رفتار تیز ہوئی اونٹوں کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت عطا فرمائی کہ خواتین سوار ہیں, ان کا خیال رکھا جائے اور رفتار کو آہستہ کیا جائے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث روایات سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں خواتین آئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تقریباً 70 خواتین تشریف لائیں. انہوں نے اپنے شوہروں کے ناروا سلوک کی جب بات وہاں پہ کی اور شکایت کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں, فوراً سب کو وہاں جمع فرماتے ہیں. یعنی کتنی تاکید فرماتے ہیں کہ خواتین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ, ان کو اچھا کھانا کھلاؤ, ان کو اچھا پہناؤ جیسا تم خود پہنتے ہو, ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. ترش رویہ اختیار کرنے سے, ٹونٹنگ آمیز رویہ اختیار کرنے سے منع کیا گیا, ان کے ساتھ محبت سے پیش آنے کا درس دیا گیا. پھر بہت ساری کثیر روایات ہیں جن کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے, لیکن یہاں میں یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ بیوہ خواتین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے کو مجاہد کا درجہ دیا گیا, اور جو بیوہ خواتین کا اکرام کرتا ہے, ان کا خیال کرتا ہے, اس کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر لحاظ سے خواتین کو بحیثیت ماں, بہن, بیٹی یا وہ کسی بھی رشتے سے منسلک ہے رسپیکٹ دینے کی تاکید فرمائی کہ بے شک وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی بر لانے والا, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا, خطا کار سے درگزر کرنے والا, وہ بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا, اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. سبحان اللہ, بارک اللہ. ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کی سمجھاؤں گی, اور ازواج مطہرات کے ساتھ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلوک کیسا تھا؟ شکریہ ندا. قرآن مجید میں آتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. سبحان اللہ. یہ جو ازواج مطہرات ہیں, یہ جو امہات المومنین ہیں, یہ عام خواتین نہیں ہیں. اللہ نے انہیں چنا ہے, آپ اسپیشل پروٹوکول دیا جائے. ایگزیکٹلی, یہ وہ لوگ ہیں عام عورتوں کی طرح نہیں ہے, عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں, جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زوج بنایا گیا ہے. ان کے لیے لفظ بھی استعمال ہوتا ہے ازواج مطہرات امہات المومنین. سبحان اللہ. ہماری جانیں قربان ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, آپ کے عیال پر, آپ کی آل پر. تو سب سے پہلے جنہیں یہ اعزاز عطا ہوا ام المومنین خاتون اول سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے 25 سال رفاقت کے گزارے. محبتوں کا یہ عالم, ان کی بھی محبت ہے کہ اپنا مال جان سب نچاور کرنے کو ہر گھڑی تیار رہتی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس قدر محبت فرماتے ہیں کہ بعد میں ان کی بہن کی آواز آتی ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ تو حالہ محسوس ہوتی ہیں, ان کی آواز اتنی مشابہت رکھتی ہے.
تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو خدمات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں کہ اتنے خادم موجود ہیں گھر میں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر کام وہ اپنے ہاتھ سے کرتی ہیں. تو ایک محبت کا دوہرا تعلق. پھر آپ دیکھیں تو ام المومنین سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب زوجہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ فرماتی ہیں کہ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے ہیں، دودھ دو لیتے ہیں، اپنے کپڑے سی لیتے ہیں، ہر طرح سے ایک ان کے لیے ہیلپنگ ہو جاتے ہیں. پھر ایک محبت کا ایسا تعلق ہے کہ حبشی آتے ہیں مسجد میں، وہ نیزوں سے کھیلتے ہیں تو وہ عرض کرتی ہیں کہ میں دیکھنا چاہتی ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے میں کھڑے ہو جاتے ہیں. امام الانبیاء، جن کا منصب، جن کی اتنی ذمہ داریاں ہیں، مگر اپنی اس زوج کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک کھڑے رہتے ہیں جب تک وہ خود تک نہیں جاتی. وہ گڑیوں کے ساتھ کھیلتی ہیں، ان کی سہیلیاں چھپ جاتی ہیں تو آپ انہیں بلا لیتے ہیں. تو یہ ایک محبت کا تعلق ہے. اسی طرح حضرت سودا رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حلوہ بنایا تو ان کے منہ پر مل دیا. انہوں نے کہا کہ آپ کھائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے رہے اور ان سے پوچھا تو حضرت سودا رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ آپ بھی مل دیں. تو دونوں میں ایک تکرار ہو رہی ہے تو انہوں نے اٹھایا اور دونوں کے چہروں پہ ایک بے تکلفی کی فضا، پیار کی فضا، محبت کی. حالانکہ آپ کے اندر ایک سنجیدگی ہے لیکن آپ نے اس گھر کی فضا کو اتنا خوشگوار بنایا ہوا ہے تاکہ قیامت تک کے لیے سب کے لیے ایک مثال بن سکے. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کی دلجوئی کے لیے آپ فرماتے ہیں کہ تم نے کیوں نہ کہا کہ میرے باپ ہارون، میرے چچا موسیٰ اور میرے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کون میرے برابر ہو سکتے؟ تو ان کا دل خوش ہو گیا. تو ازواج کی دلجوئی فرماتے ہیں، ان کی لیے محبت پیار کے وہ بازو ایک واہ کیے رکھتے ہیں ہر گھڑی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ. ہم تابندہ آپ کی سمت آئیں گے اور ایک کلام شامل کریں گے. صبا اکبر آبادی صاحب کا یہ کلام ہے. مجھے یہ سبق مصطفیٰ نے دیا ہے، مجھے یہ سبق مصطفیٰ نے دیا ہے. جو میرا خدا ہے وہ سب کا خدا ہے، جو میرا خدا ہے وہ سب کا خدا ہے. زمانے میں ذکر حبیب خدا ہے، زمانے میں ذکر حبیب خدا ہے. میں کیسے کہوں کہ زمانہ برا ہے، میں کیسے کہوں کہ زمانہ برا ہے. زمانے میں ذکر حبیب خدا ہے، زمانے میں ذکر حبیب خدا ہے. میں کیسے کہوں کہ زمانہ برا ہے، میں کیسے کہوں کہ زمانہ برا ہے. کیے جاؤ حسن محمد کی باتیں، کیے جاؤ حسن محمد کی باتیں. زمانہ بہت روشنی چاہتا ہے، زمانہ بہت روشنی چاہتا ہے. اور شعر سنیں کہ زمانہ بہت روشنی چاہتا ہے. یقین ہو گیا ہے،
یہ قرآن سن کر یقین ہو گیا قرآن سن کر لبے مصطفیٰ سے خدا بولتا ہے، لبے مصطفیٰ سے خدا بولتا ہے، جو میرا خدا ہے وہ سب کا خدا ہے، جو میرا خدا ہے وہ سب کا خدا ہے، مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آج ہم بات کر رہے ہیں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت محسن نسواں طبقہ خواتین پہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ احسان کیے ہیں کہ تاریخ عالم میں نہ کوئی مثال ہے نہ اس کی نظیر ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ وہ کون کون سی پابندیاں تھیں کہ جو خواتین پر تھیں اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل سے وہ پابندیاں جو تھیں ختم ہو گئیں، خاتمہ کیا حضور جان عالم نے صلی اللہ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ایج آف اگنورینس کا جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا، دور جہالت کا، کہ اس دور میں کفر و شرک کا دورہ تھا، انسانیت کا استحصال اپنے عروج پر تھا، خواتین کا شمار ان محکوم طبقات کے اندر ہوتا تھا جن کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، ظلم و ستم کا رویہ روا رکھا جاتا، ان کا استحصال کیا جاتا، تحقیر آمیز رویہ اختیار کیا جاتا، شوہر ایک وقت میں کئی بیویاں رکھتا تھا اور 2 بہنوں کو بیک وقت اپنے نکاح میں رکھتا، اور وہ لوگ آپس میں بیویاں ایکسچینج بھی کر لیا کرتے تھے۔ اس قدر آپ سوچیں، امیجن کریں کہ وہ کیا تحقیر آمیز مقام تھا اور وہ دور تھا۔ پھر ماں کی کوئی رسپیکٹ نہیں تھی، عورت کی بحیثیت ماں، بہن، بیٹی، کسی رشتے کے اندر کوئی توقیر نہیں تھی، کوئی مرتبہ نہیں تھا، کوئی عزت نہیں تھی۔ جب ایک خاتون کا شوہر انتقال کر جاتا، اس پر کپڑا ڈال دیا جاتا اور کوئی بھی اس کو اپنی ملکیت کنسیڈر کر لیتا، اور اگر کپڑا نہ ڈالا جاتا، ملکیت کوئی کنسیڈر نہ کرتا، تو کال کوٹری کے اندر بند کر دیا جاتا، جہاں وہ ذلت آمیز، تحقیر آمیز زندگی گزارتی تھی۔ بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، ان کی پیدائش کو باعث عار سمجھا جاتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے زمانہ قریب میں جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، تو ہم یہ دیکھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں ذکر بھی ہے کہ اس بیٹی سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس جرم میں زمین میں زندہ گاڑ دیا گیا تھا۔ پھر ایک عورت کی جب طلاق ہو جاتی تھی تو اس کی، یا بیوہ ہو جاتی تھی، تو اس کی عدت کا دورانیہ بہت طویل ہوتا تھا۔ عورتوں کو کوئی حق وراثت حاصل نہیں تھا، حق کفالت حاصل نہیں تھا، نان نفقے کی ذمہ داری کے کوئی اصول اس معاشرے کے اندر نہیں تھے۔ جنگ کے دوران جو خواتین لائی جاتی، کنیزیں اور باندیاں بنا کر ان کے ساتھ ڈس رسپیکٹفل رویہ اختیار کیا جاتا تھا۔ شاعری میں، گیمبلنگ میں، جوئے میں خواتین کو استعمال کیا جاتا تھا، یعنی ہر لحاظ سے عورت کو گویا جینے کا حق ہی حاصل نہیں تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفر و شرک کے اس ماحول کے اندر حق اور ایمان کی قندیلیں روشن فرما کر انسانیت کو اوج کمال عطا فرمایا، خواتین کے حقوق متعین فرمائے، ان کے تمام رشتوں کے اندر تقدس کی پہچان کروائی، ان تمام قبیح رسومات کا خاتمہ فرمایا جو ایک عورت کے عزت و وقار کے منافی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے جب بعثت کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو ماں کے قدموں تلے جنت، بیٹی کو رحمت قرار دیا گیا، ماں کے ساتھ بلکہ عورت کے ساتھ ہر رشتے کے اندر حسن سلوک اختیار کرنے کا حکم دیا گیا کہ ماں ہے تو اس کو گھر کی، obviously جو خاتون ہے نا، بینگ بیوی، بینگ اے وائف، اس کو گھر کی منتظم اعلیٰ بنا دیا گیا، گھر کی انچارج بنا دیا گیا، انٹائر میٹرز اس کے سپرد کر دیے گئے کہ اس نے اسلامک کلچرز کی روشنی میں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ ماں کے قدموں تلے جنت تو ہے، لیکن اچھی تربیت کر کے اکارڈنگ ٹو دا ٹیچنگز آف اسلام وہ اپنے بچوں کو جنتی بھی بنا سکتی ہے۔ آج جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتے ہیں بحیثیت محسن نسواں، تو ہماری آنکھوں سے چھلکتے اشک اس بات کے غماز اور آئینہ دار ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تہذیب، جو فکر ہمیں عطا فرمائی، وہ ہمارے لیے ارتقا ہی ارتقا ہے اور تعمیر ہی تعمیر ہے۔ پھر بیٹیوں کی پیدائش پہ جو پہلے ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا یا باعث عار کنسیڈر کیا جاتا تھا، بیٹیوں کے نان نفقے کی ذمہ داری بھی والدین کے سپرد، والد کے سپرد کی گئی، حق وراثت ملا، عورت کو حق کفالت ملا،
اور طلاق کا دورانیہ مختصر ہوا، عدت کا دورانیہ مختصر ہوا، اور اس کے بعد اس کو اختیار دیا گیا کہ ایک بیوہ عورت نکاح کر سکتی ہے اور معاشرے میں ایک آسودہ زندگی، ایک عزت دار زندگی گزار سکتی ہے۔ پھر بیٹیوں کے ساتھ اس معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر بیٹی کے کردار کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گرتے ہوئے وقار کو اس طرح سے اپلفٹ کیا کہ فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، کہ اپنے تو تھے اپنے، غیروں سے نبھاتے تھے رسول، میں رحمت ہر ایک کو بھر بھر کے پلاتے تھے رسول، عزت تو سب کو ملی اس در سے محمود، ادب زہرا میں مگر کھڑے ہو جاتے تھے رسول۔ تو آج ہمیں جو حقوق ملے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بدولت، ہمیں آج سیرت و کردار پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ کے ذریعے سے اچھا امپیکٹ لے کے آنا ہے، اور بینگ ماں، بہن بیٹی اپنا کردار خوش اسلوبی سے معاشرے میں ادا کرنا ہے، کیونکہ گھر جب ایک دین گھر کے فرد تک آتا ہے نا، مرد تک، تو وہ ایک فرد تک ہی رہتا ہے، لیکن جب گھر کی عورت تک آ جاتا ہے تو نسلوں تک منتقل ہو جاتا ہے۔ احسان دانش نے کیا خوبصورت بات کی ہے کہ نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، وہ شفیع آسیاں جہاں جہاں سے گزر گئے، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہاں وہاں سحر ہوئی جہاں سے وہ گزر گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں چاہوں گی آپا کہ ایک میسج شامل کیا جائے۔ ندا، آج کے دور میں ہماری خواتین مغربی تہذیب سے بہت متاثر ہو رہی ہیں۔ وہ جس روشنی کو بڑی وہ چیز سمجھ رہی ہیں، اس کے اندر تاریکیاں ہیں، اندھیرے ہیں، ظلمتیں ہیں۔ عورت کو شمع محفل بنانا یا اس سے اپنی پروڈکشن کے لیے استعمال کرنا، یہ ایک انتہائی تہذیب کو گرا دینے والی چیزیں ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ آپ دیکھیں تو یہ وہ تہذیب ہے جس نے 18ویں 19ویں صدی تک عورت کو ووٹ کا بھی حق نہیں دیا تھا، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سورہ ممتحنہ میں آتا ہے کہ پہلے دن عورتوں سے بیعت لی جا رہی ہے۔ یہ بیعت کیا ہے؟ یہ ایک ووٹ کا حق ہے، اسے بطور سٹیزن تسلیم کیا جا رہا ہے، اور یہاں تک کہ اسے پارلیمنٹ کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ حضرت عمر کے دور میں وہ ایک عورت کھڑی ہو جاتی ہے تو قانون بدل جاتا ہے۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کسی کو پناہ دے دیتی ہیں، تو یہ دیکھیں پناہ دینا کسی کو ایک ڈیفینسو سے اس سے تعلق رکھتا ہے، ڈیفینس سے کسی ریاست کی، اس پناہ کو قبول کیا جاتا ہے۔ یہ ایک عورت کو عزت و تکریم کے اس بلندی پر لا کر کھڑا کیا کہ وہ برابری کی بنیادوں پر، اور پھر آپ دیکھیں تو کسی عورت کسی مرد کے نیک عمل کو ضائع نہیں کیا جائے گا، اسے اس کا اجر ملے گا۔ اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، مرد ہو یا عورت ہو، جو نیکی کرے گا وہی اللہ کے نزدیک زیادہ فضیلت والا، زیادہ عزتوں والا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحبہ، میں شکر گزار ہوں آپ کی، ماشاءاللہ بڑی خوب گفتگو آپ کی جناب سے ایز آلویز ایز یوزول رہی۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں زمینہ ناصر خاکوی صاحبہ آپ کا، اور آپ نے بھی ماشاءاللہ بڑی خوبی کے ساتھ، اور جو بہنوں تک پیغام پہنچنے چاہیے آپ نے کوشش کی، اور وہ اللہ کرے کہ میری بہنوں تک پہنچیں۔ میں سپاس گزار ہوں محترمہ تابندہ لاری صاحبہ آپ کا انتخاب کلام، اور جتنی عقیدت کے ساتھ آپ پڑھتی ہیں، میں دعا گو ہوں آپ کے لیے۔ اور آخر میں ایک اور کلام آپ کی خوبصورت آواز میں ہم شامل کرنا چاہیں گے، اور آج کے لیے بس اتنا ہی۔ قرآن کہتا ہے وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب ارشاد الہی انسانیت کے لیے، تمام انسانوں کے لیے واجب التقلید ہے۔ جو سنورنا چاہتا ہے سرکار کی بارگاہ سے روشنی لے لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گلنار آفرین صاحبہ ہماری اساتذہ شاعرات میں شمار ہوتی ہیں، ان کا یہ کلام ہے۔ جلوے نہ آیا ہوتے اگر آپ نہ ہوتے، جلوے نہ آیا ہوتے اگر آپ نہ ہوتے، سب وہم و گما ہوتے اگر آپ نہ ہوتے، سب وہم و گما ہوتے اگر آپ نہ ہوتے۔ جھکتی نہ در کعبہ پہ پیشانی عالم،
جھکتی نہ در کعبہ پہ پیشانی عالم، یہ سجدے کہاں ہوتے اگر آپ نہ ہوتے، یہ سجدے کہاں ہوتے اگر آپ نہ ہوتے۔ تقدیس بشر عظمت انسان کے فسانے، تقدیس بشر عظمت انسان کے فسانے، کس طرح بیاں ہوتے اگر آپ نہ ہوتے، کس طرح بیاں ہوتے اگر آپ نہ ہوتے۔ اور شعر سنیں، ہم آپ کے صدقے کے بنے زمزم عشق، ہم آپ کے صدقے کے بنے زمزم عشق، صحرا کی اذان ہوتے اگر آپ نہ ہوتے، صحرا کی اذان ہوتے اگر آپ نہ ہوتے، سب وہم و گمان ہوتے اگر آپ نہ ہوتے۔